بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 81 سے لے کر کے 83 83 تک پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں بھی منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہ جانے کے باوجود ان کو کوئی پچھتاوا، کوئی ندامت، کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ پیچھے رہ جانے پر فرح، خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ گئے نہیں، ہم ان کے ساتھ نکلے نہیں، ورنہ ہم مصیبت میں پڑ جاتے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہ نکلنے پر، پیچھے رہ جانے پر افسوس ہو، لیکن افسوس بھی نہیں، اوپر سے خوشیاں منا رہے ہیں. اور خوشیاں ہی نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی غزوہ تبوک میں جانے سے روک رہے ہیں، یوں کہہ کر کے گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی گرمی ہے، ایسی گرمی میں نکلنا مناسب نہیں ہے. تو دوسروں کو دنیا کی گرمی کی شدت کا احساس دلا کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ غزوہ تبوک یہ فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کا زمانہ بھی تھا اور گرمی کا زمانہ بھی تھا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا اعلان فرمایا تھا. چنانچہ شدت کی گرمی کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کو بھی روکا. تو قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جہنم، مطلب یہ کہ دنیا کی گرمی کا تو احساس ہے، دنیا کی گرمی کا تو احساس ہے، لیکن جہنم کی گرمی کا ان کا احساس نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا، دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. دنیا کی گرمی، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے تو جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود دوزخ کی آگ کو، جہنم کی آگ کو 69 ٹائمز مور، یعنی 69 مرتبہ زائد کیا گیا ہے، اور وہاں کا ہر درجہ دنیا کے درجے کے برابر ہوگا، یعنی 69 میں سے ہر درجہ دنیا کی پوری آگ اور پوری گرمی کے برابر ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب ملا کر کے کتنی شدید گرمی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کی گرمی کا خیال نہیں ہے، دنیا کی گرمی کا ان کو خیال ہے. مخلف، خلف یخلف، پیچھے چھوڑ دیے گئے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں پیچھے رہ جانے پر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا گوارا نہیں فرمایا.
चुनांचे उनको पीछे बिठा दिया। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, वलाकिन करिह अल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वकील क़उदू मअल क़ाइदीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका उठ खड़ा होना, उनका निकलना तकवीनी तौर पर नापसंद किया है। फसब्बतहुम, उनको बिठा दिया, वकील क़उदू मअल क़ाइदीन, और कहा गया कि बैठो बैठने वालों के साथ, पीछे रहने वालों के साथ। पीछे रहने वाले कौन हकीकी मानों में? बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बीमार हैं, खुश हो गए पीछे किए जाने वाले, पीछे रह जाने वाले अपने बैठने के ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी आपके रवाना हो जाने के बाद, और नापसंद किया, नागवारा हुआ उनको क्या, कि वो जिहाद करे अपने माल और अपनी जानों के ज़रिया अल्लाह के रास्ते में। और उन्होंने यूँ कहा कि तुम मत निकलो गर्मी में, ये कह करके दूसरे लोगों को रोका। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दीजिए कि जहन्नम की आग ये ज़्यादा सख्त है गर्मी के एतबार से। क्या ही अच्छा होता अगर ये लोग समझते। फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, ये जुमला इंशाइया है लफ्ज़न, लेकिन माने के एतबार से ख़बर है। मतलब ये कि दुनिया के अंदर वो खूब हंस रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी खुशियाँ मना लो, थोड़ी देर की है, वहाँ अंधेरी रात है। वलियबकू कसीरा, वहाँ बहुत ज़्यादा रोना आएगा। रिवायत में आता है हाकिम मुस्तदरक से कि इतना रोएंगे जहन्नमी, इतना रोएंगे कि उनके आँखों से निकलने वाले आंसुओं के ज़रिया जो पानी जमा होगा उस पानी में कश्तियाँ चला दी जाए तो कश्तियाँ भी चल जाए, और वो रोना आम रोना नहीं होगा, खून के आंसुओं से वो रोएंगे। लेकिन जो अल्लाह के खौफ से इस दुनिया के अंदर रोते हैं, उनके लिए ये रोना रहमत होगा और नेमत होगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि 2 आँखें ऐसी हैं कि जिन पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आँख जो अल्लाह के डर से रोई हो, एक वो आँख जो अल्लाह के डर से रोई हो, और दूसरी वो आँख जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद में चौकीदारी की हो, यानी जागी हो। तो ये दोनों आँखों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, अपनी खताओं पर और अपनी नाकर्दनी पर उस वक्त रोएंगे जबकि रोना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। दुनिया में अगर अपनी खताओं पर रो लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी कर लेते, क्योंकि जहन्नम की आग से बचने का तरीक़ा यही है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की जाए। उक़बा इब्न आमिर वाली रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मन नजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात का रास्ता क्या है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई। नंबर 1, इमलिक अलैका लिसानक, या अमलिक अलैका लिसानक, या अमसिक अलैका लिसानक। मतलब ये कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, अपनी ज़ुबान को थामे रखो। और दूसरी बात, वबकी अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर रोते रहो, अपनी ख़ताओं पर रोते रहो। हम में से हर शख्स ख़ता का पुतला है, गुनाहों का पुतला है, निस्यान का पुतला है। अल इंसान मुरक्कबुम मिनन निस्यान, इंसान मुरक्कब है निस्यान से, ख़ताएँ लफ्ज़िशें होती रहती है। और तीसरी बात, वलियसाक बैतुक, तेरा घर तुझे समोए रखे। मतलब ये कि बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलो। घर मस्जिद, घर मस्जिद, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद के आदी हैं उनके मोमिन होने की शहादत दे दो। इज़ा रअयतुमुल लज़ी यातादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब तुम किसी को देखो कि वो मस्जिद का आदी है, यानी मस्जिद के बगैर चैन नहीं पड़ता, तो कहा कि तुम उसके लिए ईमान की शहादत दे दो। जब देखो मस्जिद में है उसके लिए ईमान की शहादत दे दो। और अर्श के साए में भी ऐसा शख्स होगा,
سبعۃ یظلھم فی ظلہ، 7 بندے جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد سے نکلا نہیں کہ پھر وہ اس سوچ میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ کب مسجد میں چلا جاؤں۔ تو بہرکیف عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نجات کیا ہے، تو آپ نے یوں فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے اور کئی لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر روتے رہو، اور اپنا گھر اب کو سمولے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہاں ہنسنا کم، یہاں وہ ہنس رہے ہیں، ہنس لیں، اور کل ان کو رونا ہوگا۔ وہ رونا کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو برے کام کرتے تھے، ان کی برائی کا بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا ہے کہ آپ جو غزوہ تبوک سے لوٹیں گے تو کچھ لوگ یعنی منافقین کے کچھ لوگ وہ آ کر کے آپ سے کہیں گے کہ اگر آئندہ ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، اس وقت بھی ان کے دلوں میں سچائی نہیں ہوگی، خلوص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں کیا ہوگا؟ نفاق ہوگا۔ وہ صرف دنیا سازی کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو ساتھ دینے کا کہیں گے، اور جب عین وقت نکلنے کا آئے گا اس وقت وہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے جنگ میں اور غزوے میں نکلنے سے بچ جائیں گے۔ لہذا ان کا ایسا کرے، یعنی وہ لوگ ایسا کرے، اس سے پہلے ہی آپ ان سے کہہ دیں کہ لن تخرجوا معي، آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہی نہیں، اب ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ فإن رجعك اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے، یعنی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو آپ فرما دیجئے کیا کہ ہرگز تم میرے ساتھ نہ نکلو گے، ہرگز تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے، اور ہرگز تم میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے نہیں، یعنی قتال نہیں کرو گے۔ پہلے سے ان سے کہہ دو، کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے۔ اس وقت جو کہہ رہے ہیں نکلنے کا وہ بھی جھوٹے منہ کہہ رہے ہیں۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم تو راضی ہو گئے بیٹھے رہنے کے ذریعہ، پہلی مرتبہ جب اعلان کیا گیا تھا اس وقت بیٹھے رہے، تو فقعودوا مع الخالفین، اس وقت بھی بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ تکوینی طور پر تمہارا نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے، خلوص اور صدق اور للہیت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔